أهملناهم كم بسورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعمه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشرها رياحا برحمته وردنا بالسحور لا نعرفه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب القعراء والحسين مولانا سيدنا الموجد نزيلنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو الزهراء القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين. صلوات محمد أيها الإخوان وبعض السامعين الكرام، خداوند عالم کا راشد ہے کہ کافی تقریر میں ہماری کتابی تقریر پر یا تو اہل بیت علیہ السلام کا غم لکھا یا اہل بیت کو خوشی لکھی. اور وہ بات میں ہر بار عرض کرتا ہوں کہ ہمارے لیے مقام شکر ہے کہ اللہ ہم سب سے اس ذمہ داری کو انجام دلوا رہا ہے جو ذمہ داری اس ذات اول کی ہے، اس معبود حقیقی کی ہے. اس لیے کہ فاطمہ کے لال نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے. اور خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے بہت ہی لبو لہجہ قدرت میں ارشاد فرمایا اذکرونی فاذکرونی واشکرونی ولا تشکرون. تم میرا ذکر کرو، تم میرا شکر کرو، میں تمہارا شکر کروں گا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور ایک عجیب مرحلہ، ایک عجیب فلسفہ یہ دنیا کو بتایا. فرمایا کہ اذکرونی فاذکرونی، تم مجھے یاد کر کے دیکھو، تم میرا ذکر کر کے دیکھو. اس کے بعد ساری دنیا سکون تلاش کر رہی ہے، ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہوں، ساری دنیا تلاش کر رہی ہے سکون.
گھر بناتی ہے سکون کے لیے، اور جب گھر کا آغاز کرتی ہے تو گھر میں محنت و مشقت، اس کے بعد شادی، اس کے بعد اہل و عیال، لیکن بزنس اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیسہ ہے، دولت ہے، عائش ہے، آرام ہے، مگر پھر بھی بے قرار ہے۔ کبھی پوچھا خدا سے کہ سکون کس چیز میں؟ یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن 2 سے 3 منٹ کبھی پوچھئے اس اللہ سے کہ جس نے ہمیں بنا کے بھیجا کہ پروردگار سکون کہاں ہے؟ کبھی مولانا کے دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی مفتی کے دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی ملا کے دروازے پہ جاتے ہیں، کبھی کسی پیر کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں، کبھی کسی یعنی کہا جائے کہ عہدیدار کے پاس جاتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی نرس کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی سائنٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی عالم کے پاس جا رہے ہیں، اور کبھی کسی مجتہد کے پاس جا رہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہے زندگی میں سکون نہیں۔ میں نے کہا بھیا زندگی بدل جانے کی ضرورت نہیں، کاش اس کتاب کو پڑھ لیتے۔ یہ کتاب عدل ہے، یہ کتاب قرآن مجید طہارت ہے، یہ کتاب تبیان ہے، یہ کتاب علم ہے، یہ کتاب شعور ہے، یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہدایت ہے، یہ قرآن مجید مومن کو مومن بتا رہی ہے، یہ قرآن منافق کو منافق بتا رہا ہے، یہ قرآن کافر کو کافر بتا رہا ہے، یہ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے تم بے چین کس چیزوں سے ہوتے ہو، یہ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے تمہیں سکون کہاں ملنے والا ہے۔ تو ہم نے کہیں نہیں گئے، ہم نے کھولا سورہ مبارکہ انتہا آیت نمبر 24، ارشاد گرامی ہوا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ کہاں ہے سکون؟ دنیا کہاں تلاش کر رہی ہے سکون کو؟ دنیا تلاش کر رہی ہے دنیا کی چیزوں میں، جملہ بدلوں، دنیا تلاش کر رہی ہے اپنے بنائے ہوئے محل میں، لیکن اللہ سکون کے بارے میں کہہ رہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون تمہارے گھروں میں نہیں ہے بلکہ سکون میرے گھر میں ہے۔ اور کیسا گھر؟ یہ وہ گھر ہے کہ جب تم اس کا ذکر کرو گے تو پھر دنیا یاد نہیں رہے گی۔ میرے پالنے والے یہ تو سکون کی بات ہو گئی، اب ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں محبت۔ یہ تھوڑی سی تمہید 2-3 منٹ کی محبت، ہم نے فلاں سے محبت کی، فلاں نے دھوکہ دے دیا، ہم نے فلاں کو چاہا، فلاں چھوڑ کے چلا گیا، ہم نے باپ کہہ رہا ہے ہم نے ساری زندگی بیٹے کو قربان کر دی، بیٹا بے وفا بن گیا، بیٹا کہہ رہا ہے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اولاد باپ کو صحیح کہنے کو تیار نہیں، باپ اولاد کو صحیح کہنے کو تیار نہیں۔ تو میرے بھائی اللہ سے پوچھو نا کہ اللہ تمہارے کتنا قریب ہے؟ تم دنیا کے جتنا قریب ہوتے جاؤ گے دنیا تم سے اتنی دور ہوتی چلی جائے گی۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بچپنے میں نہیں تو جوانی میں، جوانی میں نہیں تو بڑھاپے میں، اور بڑھاپے میں نہیں تو قبر کے اس مراحل میں جب جاکنوئی کا عالم ہوتا ہے، لیکن اس کا دامن تھامو، اس کو پکڑو جس نے ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ اکبر، میں وہ چاہنے والا ہوں تم کو جو تمہاری شہرگ جا سے بھی قریب ہے۔ کون ہے وہ ذات؟ وہ ذات ہے کہ جہاں مثالیں دی جاتی ہے ماں کی، مگر ماں کے بارے میں کہا کہ اللہ 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور پیار کی نشانی کیا دی خدا نے؟ اس کے بعد ماں باپ ایک مرتبہ ناراض ہو جائے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، میں کہہ رہا ہوں موضوع نہیں ہے، 2 سے 4 منٹ بس انشاءاللہ توجہ فرمائیے گا۔ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب باپ بھی کہتا ہے خبردار میں نے تجھے آگ کر دیا، لیکن اللہ کتنا غفور رحیم ہے، اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار صبح میں نہیں آ سکتا ظہر میں آ جا، ظہر میں نہیں آ سکتا عصر میں آ جا، عصر میں نہیں آ سکتا مغرب میں آ جا، مغرب میں نہیں آ سکتا عشاء میں آ جا، عشاء میں نہیں آ سکتا جمعے میں آ جا، جمعے میں نہیں آ سکتا الوداع جمعے میں آ جا۔ اور اگر کوئی 12 مہینے کے 12 مہینے میں نہیں آ سکتا تو ایک مہینہ ایسا بنا دیا جو رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، مغفرتوں کا مہینہ، اور میرے دربار میں آ کے بس ایک سجدہ کر لے، اللہ کی رحمت کا عالم یہ ہے وہ تجھے معاف کر دے گا۔ تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے، دور بدر، لیکن اس کے دروازے پہ آنے کو تیار نہیں ہے جس نے کہا کہ تمہاری مدد سب سے پہلے کرنے والا میں ہوں۔ بہت جلدی سے جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، 10 سے 20 منٹ انشاءاللہ متوجہ رہیے گا۔ سورہ مبارکہ لہر آیت نمبر 56، بڑی مشہور
کتاب قرآن مجید ہے، اس میں اللہ ارشاد فرمایا امامت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے۔ آج کی جو موضوع ہے گفتگو کا وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام ہوگا کون، اور امام کے پہلے معنی تلاش کرنے لغت میں، لغت کے معنی کو ٹیلی کرنا ہے قرآن سے، قرآن اور لغت مل کے فیصلہ کرے گی کہ امام کسے ماننا ہے۔ لہٰذا وہ جلدی جلدی سے سنیے گا جس آیت کو میں نے خطاب کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، لینے والا کون؟ خدا، دینے والے کون؟ رسول، کس کے ذریعے؟ چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ کامیاب ہو گئے اور اللہ نے ڈگری یہ دی، سند یہ دی، عہدہ یہ دیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ بھائی کمال امام بنانا نہیں ہے، شاید آپ نے اس پہ نہ جانے کتنی مجلسیں سنی ہوگی، ہر خطیب یہی کہتا ہے امام بنا دیا، امام بنا دیا، امام بنا دیا۔ کمال کی بات یہ نہیں تھی کہ اللہ نے امام بنا دیا، بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ ابراہیم نے سوال کیا کیا، جیسے ہی امام بنایا فوراً جناب ابراہیم کہنے لگے پروردگار اعلیٰ ومن ذریتی، کیا ہے عہدہ امامت میری ذریت میں رکھے گا، میری نسل میں رکھے گا، میری فیملی میں رکھے گا؟ تو بھائی اللہ کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ ابراہیم ہم یہ نسل عہدہ امامت تمہاری نسل کو نہیں دیں گے۔ کیا اللہ نے ایسا کہا؟ نہیں کہا۔ اللہ نے ایک آیت بھیجی، کیا کہا؟ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ کہا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ، خبردار یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ شاید آپ تھوڑے سے بیدار ہو، اس کا یہ مطلب ہے کہ ظالم سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے عام آدمی سے سنیے گا، ظالم کبھی بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، جو چاہو بنا لو، مگر امام نہیں ہوگا۔ ظالم سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہوگا۔ اب چلیے لغت میں امام کسے کہا، لغت میں رہبر کسے کہا، لغت میں پیشوا کسے کہا، لغت میں لیڈر کسے کہا؟ کھولیے لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لغت معنی پہ دلائل دیتی ہے، معنی بتاتی ہے۔ مجھے لغت سے جائیے تو لغت سے پوچھا امام کسے کہتے، تو لغت نے بتایا جس کی اطاعت کی جائے وہ امام ہوگا۔ لغت نے تقریباً 8 سے 10 معنی پیش کیے میرے علم کے اور مطالعے کے مطابق، مگر انشاءاللہ امید یہ ہے کہ بس 3 معنی پڑھ کے میں مجلس تمام کر دوں گا۔ پہلا معنی کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، لغت نے کیا بتایا امام کون ہوگا؟ جس کی اطاعت کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ چلیے قرآن مجید کی طرف چلتے، قرآن سے پوچھے کہ قرآن امامت کو کیا کہہ رہا ہے؟ لغت نے بتایا امام اسے کہا جاتا ہے جس کی پیروی کی جائے۔ تو قرآن سے پوچھے، قرآن مجید سورہ مبارکہ بقرہ، قرآن کا دوسرا سورہ، اس کی آیت نمبر 167 ارشاد گرامی ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، خبردار جو ہے نہ کبھی کافر کو امام ماننا، نہ کبھی منافق کو امام ماننا۔ تو جو فرمائیے گا قرآن نے کیا بتایا؟ جس لغت کہہ رہی ہے امام کون ہوگا؟ جس کی اطاعت کی جائے۔ قرآن کہہ رہا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نہ کبھی کافر کو امام مانا۔ کافر کون؟ جو اللہ کے وحدانیت کا منکر ہو وہ ہے کافر۔ اب یہ منافق کس بلا کا نام ہے بھائی؟ منافق بھی تو پتا ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے بعد چلیے مل جل کے ایک بلند ترین صلوات، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے گا بس انشاءاللہ 10 سیکنڈ لگیں گے، بلند ترین تھوڑے تھوڑے قریب آ جائے سونو بھائی، مل جل کے قریب آئیے صلوات با محمد، کیونکہ تھوڑا سا موضوع بن جائے، مل جل کے بلند ترین صلوات۔ لہٰذا کیونکہ تھوڑی سی توجہ درکار ہوتی ہے تو بات پہنچانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ لغت کا یہ کہنا ہے کہ امام کون ہوگا؟ جس کی پیروی کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی اتباع کی جائے۔ اب تلاش یہ کرنا ہے کہ قرآن کسے امام کہہ رہا ہے، تو قرآن نے ایک سرکل بنایا، وہ سرکل کیا ہے؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، خبردار نہ کبھی کافر کو امام ماننا، نہ کبھی منافق کو امام ماننا۔ تو یہ تو ہمیں بھی بتائے بھائی کافر کون ہے؟ جو اللہ کی وحدانیت کے اقرار نہ کرے، جو رسول کی رسالت کا انکار کرے، وہ کیا ہے؟ کافر۔
یہ منافق کس بلا کا نام ہے؟ تو پڑھیے سورہ مبارک کے دہرائے ولا تقل جمعان، خبردار اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، میرے معبود کہہ رہا ہے میرے حبیب کہہ دو یہ جو جنگ احد ہوئی ہے، توجہ فرمائیے گا، جنگ احد ہوئی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ جو اللہ کے حکم سے ہوئے بِإِذْنِ اللَّهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا رَسُولُ، خبردار ان سے کہہ دو یہ جو جنگ احد ہوئی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوئی، کیوں معبود؟ اس لیے کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کون رسول کا ساتھ دے کر مومن بنتا ہے، کون نبی کو چھوڑ کر کافر بنتا ہے۔ نہیں پوچھی بات، اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کون رسول کا ساتھ دے کر مومن بنتا ہے، کون نبی کا ساتھ چھوڑ کر منافق بنتا ہے۔ تو بات کلیئر ہو گئی نا، لغت نے اور قرآن نے مل کے بتایا، نہ کبھی کافر امام ہوگا نہ کبھی منافق امام ہوگا۔ تو اب دنیا کے کسی بھی چوراہے پر، دنیا کے کسی بھی بازار میں اگر کوئی تمہارے امام سے مقابلہ کرے تو اس سے ایک جملہ کہہ دینا سینے پہ ہاتھ مار کے کہ اللہ نے بتایا کہ میدان میں رکنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا۔ یہ ہے قرآن کا فلسفہ، یہ ہے لغت کا فلسفہ۔ اب دنیا کے کسی بھی چوراہے پر، دنیا کے کسی بھی مذہب میں، دنیا کے کسی بھی میدان میں اگر کوئی تمہارے امام سے مقابلہ کرے تو اس سے کہہ دینا قرآن کہہ رہا ہے جو میدان میں ڈٹا رہے وہ امام ہوگا، جو میدان سے بھاگ جائے وہ امام ہوگا۔ تو جس کا عقیدہ میرے عقیدے سے مل جائے وہ فقط دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ایک جواب دے دینا، جواب یہ ہے کہ اگر کوئی امام تمہارا کسی میدان میں رکا ہو تو بتاؤ، اور ہمارا کوئی امام میدان سے بھاگا ہو تو بتاؤ۔ یہ ہے قرآن۔ پہلا معنی قرآن کا کیا ہے؟ جس کی پیروی ولا تقل جمعان فبإذن اللہ ولا رسول والذین آمنوا، توجہ، پہلا معنی جس کی پیروی کی جائے۔ لغت نے بتائے دوسرے معنی، توجہ، لغت نے بتائے دوسرے معنی، جو آگے ہو وہ امام ہوگا۔ مطلب کیا ہوا؟ پیش امام کا کیا کام ہے؟ آپ کہاں ہوتے؟ پیچھے، وہ آگے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ وہ رکوع ہی میں اور آپ سجدے میں چلے جائے؟ کیوں بھائی، کیوں نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ جو آگے ہوتا ہے پیچھے والے اس کے تابع ہوتے ہیں، جیسا جیسا وہ کرے گا پیچھے والوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ ویسا کرے۔ اگر اس سے آگے چلے جائے کیا نتیجہ نکلے گا؟ نماز باطل۔ تو آپ جملہ کہہ دوں، ایک شاعری ہوتی ہے زبان کی شاعری، اس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں آپ زبان کا لطف لیجئے جملے سے خطابت میں۔ توجہ، جو آگے ہو لغت نے بتایا وہ امام، توجہ سے سنیے گا۔ سوال یہ جو گاؤں کے آگے ہو وہ گاؤں کا امام، جو محلے کے آگے ہو وہ محلے کا امام، جو خاندان کے آگے ہو وہ خاندان کا امام، جو سٹی کے آگے ہو وہ شہر کا امام۔ اب جملہ کہوں، جو کائنات کے آگے ہو وہ کائنات کا امام۔ بھائی جو جس کے آگے ہوگا وہ اس کا امام ہوگا۔ اب ایک بات بتائیے، امام کا مسئلہ ہے، اچھا ایک جملہ کہہ کے چلوں، جیسا امام ہوگا ویسا انجام ہوگا۔ بہت ذمہ داری سے بات کروں، اگر امام منصوب من اللہ ہے، پوری دنیا کو چیلنج ہے، اگر امام منصوب من اللہ ہے، چاہنے والا گناہگار بھی ہے تو چاہے گا تو بخش دے گا، لیکن اگر امام ایسے کو مانا، ہادی ایسے کو مانا، رہبر ایسے کو مانا، پیشوا ایسے کو مانا جس کو اس نے نہیں بنایا، لاکھ اعمال حسنہ لے کے چلا جاؤ ٹھکانہ جہنمی۔ ثابت کروں اگلی آیت میں، توجہ۔ پہلا لغت کا معنی جس کی پیروی کی جائے وہ امام، دوسرا لغت میں معنی بتائے جو آگے ہو وہ امام۔ بھائی ایک بات بتائیے، نماز کس لیے پڑھا ہے انسان؟ جنت مل جائے۔ روزہ کس لیے رکھ رہا ہے؟ جنت۔ حج جنت، زکات جنت، یتیموں کا سہارا جنت، بیواؤں کا پالن ہار جنت، صدقہ دے رہا ہے جنت، خیرات کر رہا ہے جنت، امر بالمعروف کر رہا ہے جنت۔ تو عقل کیا گھاس چرنے گئی ہے؟ جب مقصد ہی جنت ہے تو اس کو جو مان رہا ہے جس کو اپنا ہی نہیں پتا، نئی بات ہی نہیں پہنچی خدا کی قسم، اس کو ماننا جو جوانان جنت کے سردار ہے۔ کیا لگے کہ کیا مطلب بولا نا؟ میں نے کہا لغت نے بتایا
جو آگے ہو وہ امام، جو پیچھے ہو وہ امام نہیں ہوگا. کہنے لگے مطلب؟ میں نے کہا پڑھیے قرآن سورہ مبارک بقرہ اس کی آیت نمبر 132. پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار. بڑی عجیب ہے، سنیے گا، آپ کے لیے تحفہ دے رہا ہوں، توجہ. فرعون روز قیامت اپنی قوم کا امام ہوگا. کون ہوگا؟ فرعون. فرعون اپنی قوم کا کیا ہوگا؟ امام. اب رزلٹ سنیے اللہ کا. اللہ کہہ رہا ہے یقدم قومہ یوم القیامہ، فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا. پروردگار پھر میں نے ایک جملہ کہا، جیسا امام جیسا انجام، جیسا امام جیسا انجام، جیسا امام جیسا انجام. قرآن کہہ رہا ہے یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، اور کرے گئے ان قوم کو جہنم میں لے جائے گا. تو بھائی جتنی جناب موسیٰ کے پیچھے ہے، کیا سارے مومن، سارے کافر تو ہے نہیں، مومن بھی ہے منافق بھی ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یقدم قومہ یوم القیامہ، فرعون اپنی قوم کا امام ہوگا. کرے گا کیا؟ سب کو جہنم میں لے جائے گا. اب سوال یہ ہے، سب کو جہنم میں لے جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے جیسا امام جیسا انجام. ایمانداری سے بتائیے، جب جناب موسیٰ، توجہ فرمائیے گا، جب جناب موسیٰ فرعون کے ڈر سے اپنے لشکر کو لے کے نکلے، آگے آگے کون؟ موسیٰ، پیچھے پیچھے کون؟ فرعون. جیسے ہی دریائے نیل کے قریب پہنچے اور دریا کو عبور کیا، جناب موسیٰ نکل گئے سارے کے سارے. اور جیسے فرعون آیا، نتیجہ کیا ملا؟ سارے کے سارے. تو بھائی کیا کسی مفسرین نے لکھا کہ جتنے ڈوبے تھے وہ سارے گناہگار تھے؟ نہیں نا. یا کوئی بتا سکتا ہے کہ جتنے موسیٰ کے پیچھے تھے وہ سب مومن تھے؟ نہیں نا. اس کا مطلب کیا؟ جیسا امام ویسا انجام. ساری دنیا ہم سے کہہ رہی ہے تم شیعہ اتنے سے ہو، جنت میں کیسے جاؤں گے؟ 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 میں نے کہا بھیا قرآن غور سے پڑھ، عقل کا تفکر کر. افلا یتدبرون ھذا القرآن، یہ کتاب غور و فکر کرنے کی ہے، یہ کتاب رٹا مارنے کے لیے نہیں آئی، یہ کتاب نمازوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آئی. اس کتاب کا مقصد ہے اپنی حیات زندگی کو تبدیل کرو، اور یہ قرآن کتاب عبرت ہے. انہوں نے مطلب کہنے لگے ہم سے کہہ رہے جنت میں کیسے جاؤں گے؟ انہوں نے کہا بس اتنا بتاؤ موسیٰ کون؟ کہنے لگے ہادی خدا، رہبر خدا، نبی رسول اللہ. میں نے کہا یہ بتاؤ جتنے موسیٰ کے پیچھے تھے کیا وہ سارے مومن تھے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا اتنا اور بتاؤ موسیٰ کے پیچھے لشکر کتنے تھے؟ قوم کتنی تھی؟ 12. نہیں پہنچی بات. موسیٰ ہے ایک، قوم کتنی؟ 12. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ہماری قوم ہے ایک، امام کتنے ہیں؟ اللہ اکبر. موسیٰ ایک، قوم 12. ہمارا قوم ہے ایک اور امام 12. تو اب ہم سے نہ پوچھو، ارے شرم کرو، غیرت کرو، ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. جب موسیٰ جیسا نبی ایک ہونے کے باوجود اپنی 12 قوم کو ہدایت دے سکتا ہے تو ہمارے 12 امام مل کے. اور ایک بات اور بتا دوں، سنیے گا، عزت اللہ دیتا ہے. سنیے گا ایک جملہ کہہ دوں، فرش عزا پہ بیٹھنا کسی کا مقدر نہیں. یہ نیا ٹریڈ چلا لوگ، اصل مسئلہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب الذین کفروا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو فقط باتیں کرتے عمل نہیں کرتے. قرآن کی آیت ہے، جھٹلائے جس کو جھٹلانا ہے، فقط عمل. اور پھر آگے بڑھا قرآن، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ نالیوں کی بدبو سونگنا گوارا ہے، مگر جہاں اہل بیت بیٹھتے ہو ان کی مہک کی خوشبو سونگنا ظلم بن گیا. یہ ٹرین چل رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کے سن رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کے سن رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کے سن رہا ہے. کیا سمجھیں گے؟ ہم نے کیا مانا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ فرش بشتہ ہے تو جناب زہرا آتی ہے. تو بھائی وہ زہرا ہے کہ جس کے لیے مقام مرتبہ یہ ہے کہ نبی کھڑے ہوتے ہو. تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے ہم نے عزاداری کو فقط رسم بنایا ہے.
ہماری عزاداری اور ہے، اہل بیت کی عزاداری اور ہے. جائیے جا کے مطالعہ کریے، کتابیں پڑھیے. ہم جسے عزاداری سمجھ رہے ہیں وہ عزاداری نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے بس آئے مرد سے بڑا 2-4 لوگ آ گئے مجلس ہو گئی. مقام شکر کریے. تمام مراجات، تمام الزام، تمام روایات، تمام مقاتل، تمام صفا یہی فرماتے. ادھر فرش بچھا، کون آتا ہے؟ اہل بیت. تو کیا آپ ان سے افضل ہو جو آپ گالی چوراہوں پہ بیٹھ کے مجلس سے سن رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے. اب آپ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں امامت کے حوالے سے، جائیے مجلس بھی ختم کرو. نبی کی ایک حدیث، نبی نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ. اصل میں حدیث سب نے سنی ہوگی مگر نتیجہ کسی کو بھی نہیں پتا. حدیث کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت. پہلی مجلس میں کیا کہا تھا؟ امام کو جاننا نہیں ہے، امام کو پہچاننا ہے. اور جانتا تو یزید بھی تھا، جانتا تو یزید بھی تھا. اب اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، علامہ امینی القدیر میں لکھتے، وہ کہتے ہیں اس حدیث نے بتایا وہ ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ کفر کی موت کرا. اس کا مطلب یہ ہے نبی نے بتایا تمہارا کام امام بنانا نہیں ہے، بنے بنائے امام کو پہچاننا ہے. پہچانیں گے کیسے؟ عمل کے ذریعے، کردار کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے. اور یاد رکھیے جب اخلاق برتر ہوتا ہے تو کوئی سلمان بنتا ہے، کوئی ابوذر بنتا ہے. اور مثال دوں، جب منزل کمال پہ مخلصانہ اخلاق پہنچتا ہے تو کوئی سیستانی بنتا ہے، تو خامنائی بنتا ہے، کوئی حسن. کیا آپ نہیں بن سکتے؟ کیا آپ کے اندر وہ کیا ہے؟ اللہ نے سب کو اشرف بنا کے بھیجا. معاملہ یہ ہے کہ جب عمل کی بات آتی ہے، توجہ، جب جنت کی بات آتی ہے تو جہاں علی، جہاں میرا مولا وہیں. جب عمل کی بات ہوتی ہے کہاں مولا کہاں. یہ ہے ہماری عزاداری. قرآن ڈانٹ کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، کیوں وہ باتیں کرتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے. یہ ہے قرآن مجید. توجہ، امام کے تیسرا معنی معمار کی بلندی. معمار یعنی سونو بھائی تو بیٹھے نہیں، آ گئی وہ سول ہوتا ہے. سول کیا کرتا ہے؟ چنائی مستری سول ڈال کے دیکھتا ہے کہ دیوار ٹیڑھی ہے یا. ترجمہ کروں، لغت نے کیا بتایا؟ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ لغت بتائے گی امام کسے کہتے، قرآن بتائے گا امام کون ہوگا. تیسرا معنی معمار، سول، پیمانہ بتائے گا. اس کا مطلب یہ ہے قرآن نے بتایا کہ ٹیڑھے کو امام، تو جس نے اپنے پہلے خطاب میں کہا ہو بات ہی نہیں پوچھی خدا کی قسم، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں عقیلونی 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 جملے کیا ہو جائیے سن لیجیے. قرآن کہہ رہا ہے خبردار ٹیڑھے کو امام نہ ماننا. لغت بتا رہی ہے امامت کے امام کا تیسرا معنی معمار، سول. توجہ سے سنیے گا، قرآن بتا رہا ہے سول، قرآن کہہ رہا ہے ٹیڑھے کو امام نہ ماننا. لغت کہہ رہی ہے سول. اچھا ایک بات بتائیے، اگر سول ٹیڑھا ہو کیا وہ بتا سکتا ہے یہ سیدھا ہے یا غلط؟ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ ہمارے استاد آیت اللہ منتظر مہندی جب تاریخ کا درس دیتے تھے ایک جملہ کہتے تھے اس مقام پہ آ کے. وہ کہتے تھے کہ کیا جملہ ہے؟ عقیلونی 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 عقیلونی. جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے. پہل کے والے مجلس بہت سنتے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ کہتے تھے آیت اللہ منتظر مہندی، وہ کہتے اس بیوقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو سیدھا کر رہا ہے اسے امام ہونا چاہیے یا مجھے ہونا چاہیے. اس بیوقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو مجھے سیدھا کر رہا ہے اسے امام ہونا چاہیے یا مجھے ہونا چاہیے. معمار کی وہ بلندی. توجہ، معمار سول جو ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرے. توجہ سے سنیے گا، قرآن نے کیا کہا؟ ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا. تو بھائی سیدھی سی بات ہے جو منبر پہ آ کے کہہ رہا تھا. توجہ فرمائیے کو جملہ بہت قیمتی کہہ رہا ہوں، یہ ہے قرآن. قرآن نے کہا ٹیڑھے کو امام نہیں ماننا. قرآن نے کہا جس میں نقص ہو اسے امام نہیں ماننا. تو اب جس میں نقص تھا اس نے منبر پہ کہا عقیلونی 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 عقیلونی. ٹیڑھا ہو جاؤ سیدھا کر دینا، ٹیڑھا ہو جاؤ سیدھا کر دینا، ٹیڑھا ہو جاؤ سیدھا کر دینا. جس کو تو نے مانا اس نے کہا
अकीलूनी, जिस जिसको हमने माना उसने कहा सलूनी सलूनी। ये है फर्क। तवज्जो, जिसको तुमने माना उसने क्या कहा? अकीलूनी अकीलूनी अकीलूनी। जिसको हमने माना सलोनी सलोनी सलोनी। अल्लाहु अकबर। तवज्जो, इमाम किसे कहते हैं? जानो इमाम की मारिफत क्या है, इमाम का मर्तबा क्या है। और इमामत, तवज्जो फरमाइएगा, कुरान से पूछते चलिए 17वां सूरा आयत नंबर 61 और 62, मुसलसल 2 आयतें एक साथ। अल्लाह ने इमामत का तस्करा किया शहद की मक्खियों का। मुझे वाकया नहीं पढ़ना है, मैं वाकया नहीं पढ़ता, मैं एक नतीजा दे रहा हूं बस। शहद की मक्खियों का क्या कहा? अल्लाह ने कहा खबरदार, मिनल बुयूता इलल जन्नतिन नहला अमन इत्तखज़ा अला जबलिन बुयूता। ऐ शहद की मक्खियों, जब तुम अपने इमाम का घर बनाओ तो बुलंदियों पे बनाओ। बुलंदी कौन सी? दरख्त की बुलंदी, मकान की बुलंदी, पहाड़ की बुलंदी। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती कुरान पढ़ के? कुरान शहद की मक्खियों से कह रहा है जब अपने इमाम का घर बनाना तो बुलंदियों पे बनाना, बस्तियों में ना बनाना। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, बात ही नहीं पहुंची। इसका यह मतलब है कि इमाम बस्तियों में नहीं रहता, इमाम बुलंदियों में रहता है। और सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, शहद की मक्खियों में बाकी मक्खियों में फर्क क्या है? क्या है फर्क? बाकी मक्खियां गंदगी पे बैठती है, गलाजत पे बैठती है, शहद की मक्खी पाकीज़ा जगह। तवज्जो, कुरान क्या कह रहा है? शहद की मक्खी का रिकॉर्ड चैलेंज है अल्लाह का, ये हर जगह बैठ सकती है, उस जगह नहीं बैठेगी जहां निजात हो। नहीं पहुंचे भाई, नहीं पहुंची बात। मैं कहां से वो जुमले लाऊं किताबत में? ये है मक्खी जो निजात पे नहीं बैठती। अब कुरान से पूछो ना, कुरान बता रहा है हमने शहद की मक्खियों से कहा, ऐ शहद की मक्खियों, इमाम का घर बुलंदियों पे बनेगा, इमाम का घर पस्तियों पे बने, इमाम का घर पस्ती में नहीं बनेगा। तो भाई ऐसा इमाम लाओ जो पस्ती के घर में पैदा ना हुआ हो। अल्लाहु अकबर भाई। तो उस घर में पैदा हो तो तुम्हारे घर से बुलंद हो। पढ़ो कुरान, लाओ कोई इमाम तारीख इस्लाम में, कोई हादी, कोई रहबर, कोई पेशवा, ऐसा लेके आओ जो तुम्हारे घर से अफजल हो। क्या इंसान के जब घर की बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? अवाम के घर से अफजल किसका भाई? मौलाना साहब का घर। यही मिसाल दे सकते हो। मौलाना साहब से अफजल किसका घर? अल्लामा। अल्लामा से ज्यादा मुज्तहिद, मुज्तहिद से ज्यादा मरजाए वक्त, मरजाए वक्त से ज्यादा। फिर आएगी गांव की जामा मस्जिद, जामा मस्जिद से अफजल शहर की जामा मस्जिद, शहर की जामा मस्जिद से अफजल कंट्री की जामा मस्जिद, कंट्री की जामा मस्जिद से अफजल खाने काबा। तो तुमने जिसे माना वो अंधेरों में पैदा नहीं पहुंची भाई, नहीं पहुंची। जिसको हमने माना वो हुआ काबे में पैदा। कहने लगे दलील, मैंने कहा दलील हमसे ना मांगो, दलील मांगो मोहम्मद इस्माइल देवबंदी से। जैसे ही मोहम्मद इस्माइल देवबंदी नए नए शिया हुए, किताब का नाम कंजुल अमाल और किताब का नाम दमिश्क से कबा, उन दोनों ने रवायत फरमाई। जब वो शिया हो गए सारी दुनिया ने तबाह करना शुरू किया। शिया क्यों हुए? शिया क्यों हुए? शिया क्यों हुए? एक जुमला दे रहा हूं। जब उन्होंने ऐलान कर दिया मैं बताऊंगा कल मस्जिद में कि मैं शिया क्यों हुआ, मजमा भरा हुआ था। जैसे ही मोहम्मद इस्माइल देवबंदी आए बस एक मर्तबा उस जालिमों के मजमे में, उस काफिरों के मजमे में, उस मुश्किलों के मजमे में, उन मुनाफिकों के मजमे में एक अली का चाहने वाला भी था। उसने क्या किया? नारा लगा दिया। नतीजा तो यही है, जैसे ही दुश्मनों में अली के नाम का नारा लगा, अली की दुश्मनी जवान हुई। जवान होने के बाद कहने लगा ये मस्जिद हो गई नजीस,
کہنے لگے کیوں؟ کیا اس لیے کہ اس مسجد میں لگ گیا علی کے نام کا نعرہ؟ بس محمد اسماعیل دیوبندی نے دیکھا اور آنکھیں نکال کے کہا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا میں شیعہ کیوں ہوا، پہلے یہ سنو کہ مسجد میں بھی سنی نہیں۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے یہ بتا کہ مسجد افضل ہے یہ شہر کی جامع مسجد؟ کہنے لگا شہر کی۔ کہنے لگے شہر کی جامع مسجد افضل ہے یا کنٹری کی؟ کہنے لگے کنٹری کی۔ کہنے لگے کنٹری کی جامع مسجد ہے یا جامع مسجد افضل ہے یا جنت کی جامع مسجد؟ کہنے لگے جنت کی مسجد اقصی۔ تو کہنے لگے اتنا اور بتا دے مسجد اقصی افضل ہے یا خانہ کعبہ؟ کہنے لگا خانہ کعبہ۔ بس ایک مرتبہ محمد اسماعیل دیوبندی اپنی چادر کو لپیٹتا ہوا کھڑا ہوا اور شیروانی سمیٹ کے کہتا ہے عقل کے اندھے، جب خانہ کعبہ میں آنے سے، علی کا خانہ کعبہ میں آنے سے ارے کعبہ نجس نہیں ہوتا تو علی کا نعرہ، یہ ہے عقیدہ۔ آخری بات مجلس تمام، 3 معنی بتا چکا، آخری معنی امام کا۔ کون ہے امام؟ جب نبی معراج میں پہنچے، آخری جملہ نوجوانوں، جس کے دلوں میں ولایت کی خلقی محسوس کرے اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے لگنا چاہیے کہ واقعی خطابت سن رہا ہے۔ توجہ توجہ، اور یاد رکھیے اس ذکر میں بولا کریے، اس ذکر کے لیے امام سجاد فرماتے کہ ہمارے جد کے ذکر پر بولنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، کرنا بھی عبادت۔ اور بتا دوں سنیے گا جو نوجوان یہاں لگے رہتے، ایک حدیث سنا رہا ہوں، امام نے فرمایا توجہ، من بقا علی مصاب الحسین، یہ حدیث تحفے میں دے کے جا رہا ہوں، من بقا علی مصاب الحسین او تذکر او جلسہ فی مجلس او خدمہ اہل العزا، امام سجاد نے ہر مومن کو تشنا نہیں چھوڑا، ہر اس چاہنے والے کا ذکر کیا۔ جب ترجمہ سنیں گے نا تو خاموش نہیں بیٹھ پائیں گے، ہو سکتا ہے خوشی سے آنکھوں میں آنسو بھی آ جائے۔ تشنا نہیں چھوڑا امام نے سب کو۔ حدیث کا فقہ، من بقا علی مصاب الحسین، جو امام حسین کی مصیبت سن کے روئے، او تذکر، جو ذکر کرے، نوحہ پڑھے، شعر پڑھے، اشعار پڑھے، مرثیہ پڑھے، او خدمہ اہل العزا، جو عزاداروں کی خدمت کرے، او جلسہ فی مجلس، جو مجلس حسین میں آ کے بیٹھے۔ کچھ بچا ہے تو مجھے بھی بتا دو، کچھ بچا چھوڑا امام نے کچھ؟ جو روئے، جو رلائے، جو ذکر کرے، جو عزاداروں کی خدمت کرے، جو ماتم پڑھے، جو نوحہ کرے، توجہ، جو انجمن لگائے، جو ذکر کرے، جو فضائل پڑھے، جو عزاداروں کی ڈیوٹیاں سیدھی کرے۔ اب امام دے رہے اجر، کہہ رہے کہ جو روئے، جو رلائے، جو ذکر کرے، جو ماتم پڑھے، جو نوحہ پڑھے، جو عزاداروں کی خدمت کرے، جو مجلس نہ کے بیٹھے، او خدمہ اہل العزا کأنہ زارنی علی العرش 40 مع مغالی ابن ابی طالب، اس نے ہمارے ساتھ 70 مرتبہ اس وقت اللہ کی زیارت کی جب علی اور میں ایک ساتھ تھے۔ یہ ہے آپ کا مقام۔ آخری جملہ مجلس تمام، امام کسے کہتے ہیں؟ توجہ، آخری جملہ مجلس تمام کر رہا ہوں۔ کیا پہنچے تھے؟ معمار کی وہ بلندی، وہ سول۔ توجہ، اب توجہ فرمائیے گا، نبی پہنچے معراج میں، سبحان الذی اسری بعبدہ، 15واں پارہ آیت نمبر 1، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک و منزہ ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو۔ توجہ، اب نبی پہنچے معراج میں، جو کتاب میں حدیث ہے نا اس علم مبارک کو شاہد کر کے بالکل عین ہی وہ روایت سنا رہا ہوں۔ آخری جملہ ہوگا، مجلس تمام ہو جائے گی۔ میں نے پھر کہا جس کے دل میں حسین ابن علی کے بابا کی ولایت جوش مارے، وہ جہاں کہیں بیٹھا ہے دعا میں یاد رکھ لے۔ امام فرماتے، توجہ فرمائیے گا، جب محمد مصطفیٰ معراج میں پہنچے، بالکل عین روایت، تو محمد مصطفیٰ کو ایک آواز سنائی دی۔ محمد نے پوچھا پروردگار یہ آواز کس کی ہے؟ کیا علی بھی یہی ہے؟ میں نے کیا کہا؟ جس کا
عقل، جس کی فکر، جتنا شعور مجھ سے مل جائے انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا بات کو۔ رسول کہہ رہے میں نے پوچھا پروردگار یہ تو کس کے لہجے میں بول رہا ہے؟ کیا علی بھی یہی ہے؟ اللہ کی آواز آئی ہاں علی بھی یہی موجود ہے۔ پھر پروردگار سے نبی نے پوچھا یا نبی اللہ جب علی یہی موجود ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ پوچھنے والا کون؟ مالک المختار۔ جواب دینے والا کون؟ کن فیکون کا مالک۔ اب محمد نے پوچھا پروردگار تو علی کے لہجے میں تو بول رہا ہے؟ اللہ نے کہا محمد مصطفیٰ سنو، سب سے توجہ، سب سے پہلے میں نے اپنے دل میں جھانکا تو میں نے سب سے زیادہ اپنے دل میں تیری محبت کو پایا۔ میری پورا جملہ سنیے گا۔ محمد نے پوچھا جب علی یہی موجود ہے تو ہم سے علی کے لہجے میں کیوں بات کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا محمد مصطفیٰ جب میں نے اپنے دل میں جھانکا تو میں نے سب سے زیادہ اپنے دل میں تیری محبت کو پایا، مگر جب میں نے تیرے دل میں جھانکا تو میں نے سب سے زیادہ تیرے دل میں علی کی محبت کو پایا۔ یہ ہے محبت علی۔ لو اجتمع الناس علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر ساری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا۔ بس ہے جزانے گرامی، اس دنیا کا مقصد، اس دنیا کا ہدف، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ دوسرے امام حسین روزہ عرفہ میں فرماتے دعائے عرفہ میں الہی جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا۔ اور آخری جملہ میرے نوجوانوں بھائیوں، شب شہادت جس امام کی میں چاہتا گفتگو کر سکتا تھا، اس امام کے لیے ایک جملہ کافی ہے، اس کا لقب ہے غیرت اللہ، اللہ کے غیرت کا نام ہے سجاد۔ امام فرماتے ہیں امام سجاد جتنے صبر پہ روئے مصیبت پہ روئے اتنے ہی نماز پہ روئے۔ آخر میں امام سجاد کی دعائیں صحیفہ سجادیہ میں امام فرماتے الہی میرے ساتھ عدل سے کام نہ لینا، اپنے فضل سے کام لینا۔ میرا چوتھا امام، میں کہاں سے وہ مصائب لاؤں جب یہ لٹا ہوا قافلہ، اللہ اکبر، مقتل کہتا ہے کہ جب یہ قافلہ خنجر شہیدہ سے گزارا گیا تو میرا چوتھا امام سر جھکائے ہوئے مقتل کے درمیان کھڑا تھا، اور کبھی کربلا میں فرات کو دیکھا، اس لاش کو دیکھا جس کے بازو نہ تھے، کبھی اس لاش کے قریب آئے جو کریئر جوان نبی اکبر تھا، اور یہ فکرہ کہا پتا ہے، میں بہت آہستگی سے ایک روایت پڑھ رہا ہوں امام سجاد کی، فرات کے قریب جا کے کہا چچا ہاتھ کٹوانا، سر پہ گرز لگنا، آنکھ میں تیر لگنا آسان ہے۔ علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، بیٹا میرے لال جنگ کرنا، دشمن سے سینے میں برچھی لگوانا، پیاسا شہید ہونا آسان ہے۔ اور محمد کے لاشوں کے قریب آئے، آن کے فرماتے بیٹا اے میرے لالو، اے میری نور نظر، جنگ کرنا، فرات کو قبضہ کرنا بڑا آسان ہے۔ آخر میں امام حسین کے لاش کے قریب آ کے کہتے یا جدہ، اے میرے بابا پیاسا رہنا، زخموں سے چور ہونا، اکبر کی جدائی کا داغ اٹھانا، اکبر کی جدائی سے مرثیہ پڑھنا، آنکھوں سے نور کا جانا، عباس کی شہادت پہ الان انکسرا ظہری کہنا، کمر کا پکڑنا، اصغر کا خون بہت آہستگی سے پڑھو وہ لینا، اپنے چہرے پہ ملنا، اور محمد کے جنازوں کو اٹھانا بڑا آسان ہے۔ اب مقتل یہ کہتا ہے کہ لاشیں بریدہ سے آواز آئی
اے میرے لال اتنا بتا مشکل کیا ہے؟ سجاد نے چیخ مار کے کہا اے بابا ارے کوفے کا بازار میری بوبی اماں اور جرکم اللہ آخری روایت مجلس تمام بابا کوفے و شام کا بازار میری پھپھی انواں ننگے سر مرادی ندا دے رہا تھا حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم آخری فقرہ مجلس تمام کر دوں گا اس روایت پہ عزادارو جہاں جہاں بھی امام کے سامنے پانی آتا تھا بابا کھانا آتا تھا بابا کسی ذبیحے کو جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھا بابا کبھی اس لفظ میں اگر ڈوب جائیں گے نا تو راتوں کو نیند نہیں آئے گی آپ کو یہ جملہ ہی بڑا عجیب ہے مدینے میں آنے کے بعد 20 سال تک میرا امام کھانا آتا تھا ہائے میرا غریب پانی آتا تھا ہائے میرا مظلوم ارے جیسے ہی ذبیحے کو دیکھا ہائے میرا قتیل العبرات چاہنے والوں نے پوچھا مولا آپ اتنا روتے کیوں ہے ایک نے پوچھا منحال کہتے مولا ارے میراث ہے شہادت کو آپ کی مولا رونے کے سبب سمجھ میں نہیں آتا روایت یہ کہتی ہے جب امام روتے تھے تو پتنالے سے خون بہتا تھا ذرا سوچو تو صحیح پتنالے سے خون کب بہتا ہے ارے منحال کہتا ہے میں نے اپنی اماں کے دامن کو اٹھانا چاہا مگر برابر سے امام محمد باقر قریب تھے لوگ کہتے ہیں منحال یہ کسی ذبیحے کا خون نہیں یہ کسی جانور کا خون نہیں بلکہ تیرا امام ارے چھت پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے منحال نے جلدی سے ابا کو چھوڑا مولا کے قریب آئے مولا ارے شہادت تو آپ کی میراث سے مولا مولا کب تک روئیے گا امام سجاد نے ایک فکرہ کہا منحال تم نے انصاف نہیں کیا ارے شہادت ہماری میراث ہے کیا ماں بہنوں کا پردہ کیا میری دائی ارے شرابیوں کا دربار بس یہی فکرہ تھا امام اپنے گھر سے اٹھے اور جیسے ہی بازار میں چلے ایک جنب غفیر لگا تھا اس جنب غفیر سے ایک آواز آئی ایھا الناس ارحمونی انا رجل غریب اے لوگوں میں غریب ہوں میری مدد کرو امام سجاد کے کانوں سے آواز ٹکرائی فاطمہ کا لاڈ پڑھتے ہوئے قدم رک گئے ارے اس نوجوان کے قریب پہنچے آن کے کہتے بھائی تم نے کیا کہا ذرا پھر سے کہہ دے اور وہ کہتے ایھا الناس ارحمونی انا رجل غریب اے لوگوں میں غریب ہوں میری مدد کرو بس امام سجاد نے ایک فکرہ کہا اے بانے والے اے صاحب اتنا بتا دے اگر تو اس عالم غربت میں جو سمجھ جائے ارے وہ روئے گا ضرور اس لیے کہ محبت ہے مولا کہہ رہے ہیں اتنا بتا دے اگر تو اس عالم غربت میں اگر تو اس پردیس میں مر جائے تو تمہیں کفن ملے گا کہ نہیں ملے گا ارے وہ چیخ مار کے کہتا ہے مولا فرزند رسول یہ مدینہ مسلمانوں کا ہے یہاں مسلمان ہے مجھے یقین ہے اگر میں مر گیا کفن ضرور ملے گا سجاد نے سن کو لیا دو قدم پیچھے ہٹے کربلا کا رخ کیا بابا یہاں غریبوں کو یقین ہے اگر مر گئے ارے کفن ضرور ملے گا اے میرے غریب بابا اے میرے بے کفن بابا اے میرے مظلوم بابا آپ کو بے غور و کفن ان ہاتھوں سے سجاد یہی وجہ ہے جب کوئی کربلا جاتا ہے رو رو کے کہتا ہے بھائی کربلا جا رہے ہو کفن لیتے آنا ہمارا کفن لے آنا اے غریب کربلا ارے خود تو بے غور و کفن سے ہو گئے آج دنیا بھر کو کفن تقسیم کر رہے ہیں واہ بتاؤ واہ مصیبت الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون غزا بقضائه وتسلیما لامره اللهم ادخل على اهل القوم السرور اللهم اغنى كل فقير اللهم اشف كل جائع اللهم اكسب كل عيان اللهم اغفر عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير ما كان